الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورہ یونس کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائیں۔ پہلی مثال جس کا ذکر کل آیا تھا وہ انسانی نفسیات اور انسانی مزاج سے متعلق تھی کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اس پر مشکل آتی ہے تو اسے اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جب خوشحالی کے دن آتے ہیں تو اسے اللہ بھول جاتا ہے، اور اگر کبھی وہ اللہ کو یاد کرے بھی تو اپنے مفادات کے لیے، اپنی حاجات کے لیے یاد کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ سارے مفادات سے بالا تر ہو کر، ساری اغراض اور ساری لالچوں سے بالا ہو کر اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کی اطاعت کرے۔ جب یہ صرف اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کی عبادت کرے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں، یہ چھوٹی چھوٹی ضروریات، یہ تو اللہ اپنے فضل سے خود ہی پوری فرما دے گا۔ ایک پہلی چیز گزشتہ کل یہ سامنے آئی، اللہ تعالیٰ نے کشتی والوں کی مثال بیان کی کہ کچھ مسافر کشتی میں سوار سمندر میں سفر کرتے ہیں، پہل تو سفر بہت اچھا گزرتا ہے، پھر اچانک تیز ہوا، آندھی، طوفان، بارش اور سمندر کی لہریں جوش مارتی ہیں اور کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، تو پھر اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اس بار بچا لے، دوبارہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ جب اللہ پاک انہیں بچا لیتا ہے، خشکی پہ بحفاظت لے آتا ہے، تو وہ اپنے کیے ہوئے وعدے سے انحراف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج دوسری مثال جو بھی آیت مبارکہ پڑھی گئی سورہ یونس کی آیت نمبر 24، اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی کیا خوب مثال بیان فرمائی۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو کسی کسان سے اور کسی زراعت کار سے پوچھو کہ اس نے ایک فصل لگائی، زمین کو ہموار کیا، اس میں بیج ڈالا، پانی لگایا، فصل لگائی، آسمان سے بارش برسی، اس بارش نے آ کے زمین کو سیراب کیا اور زمین سے کونپل پھوٹی، وہ بیج پودا بن کے مٹی کو چیرتا ہوا باہر آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پودا بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک فصل کی اور ایک کھیت کی، ایک غلے کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ سارے کا سارا ہرا بھرا کھیت غلے سے لبریز خوشے، کسان انہیں دیکھتا ہے تو دل ہی دل میں اس کے دل میں تفخر ہے، اس کے دل میں فخر کے جذبات
اور اس کے دل میں اپنی محنت پہ ایک ناز اور اسے اپنے زور بازو پہ ایک غرور ہے کہ یہ میری محنت، یہ میری صلاحیت کہ میں نے وقت پہ بیج ڈالا، میں نے وقت پہ پانی لگایا، میں نے خود روح جڑی بوٹیوں کا انتظام کیا، میں نے اس فصل کو نقصان سے بچانے کے لیے ساری دوائیاں ڈالیں، سارے اسباب اکٹھے کیے، اور اب یہ فصل پک کے میرے سامنے تیار ہے۔ اور پھر وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے انہم قادرون علیہا، کہ اب یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے، اسے ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اسے ہم سے کوئی دور نہیں لے جا سکتا۔ اب وہ ایک مان اور ایک غرور اور ایک فخر اور ایک ناز، اس پر وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اتاہا امرنا لیلا او نہارا، کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے، آندھی یا طوفان یا کیڑوں یا ٹڈیوں کے ذریعے سے اللہ اس کی فصل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اس کے ہاتھ سوائے افسوس اور مایوسی کے کچھ بھی نہیں آتا۔ یہی مثال ہے دنیا کی زندگی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ وہ جو کئی مہینوں کی محنت کے بعد اسے ایک ناز تھا اور اس کا یہ یقین تھا کہ انہم قادرون علیہا، اب یہ فصل مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اب یہ فصل برباد نہیں ہو سکتی، اب یہ نفع ہی نفع ہے، میری مٹی نے میرے لیے سونا اگل دیا، اب میں اسے کاٹوں گا، بازار میں بیچوں گا، نفع کماؤں گا، اس نفع کو مجھ سے کوئی روک نہیں سکتا، اس خوشحالی کو مجھ سے کوئی دور نہیں لے جا سکتا۔ لیکن جب اللہ کا امر آتا ہے فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، تو وہ کھیتی اس کا یہ حشر ہو جاتا ہے کہ گویا کہ ایک دن پہلے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ اسے فنا کر دیتا ہے، اللہ اسے نیست و نابود کر دیتا ہے، اللہ اسے ختم کر دیتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یہی مثال ہے دنیا کی زندگی کی۔ اب ہر انسان سوچے، ہم میں سے ہر ایک شخص ایک کھیت لگاتا ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص ایک میدان پہ محنت کرتا ہے، کوئی سیاست میں بیج ڈالتا ہے اور وہاں محنت کرتا ہے اور وہاں سے کمانا چاہتا ہے، کوئی ملازمت میں اور کوئی تجارت میں، کوئی کس شعبے میں، کوئی کس شعبے میں، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا ایک میدان محنت بنایا ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کا دھیان رکھتے ہیں، اس پہ صلاحیت لگاتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، کس لیے کہ ایک مرتبہ حاصل ہو جائے، ایک مقام حاصل ہو جائے، ایک عظمت اور ایک روب و دبدبہ حاصل ہو جائے۔ پھر ہمیں جب وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اعلیٰ عہدہ مل گیا، تجارت چمک گئی، سیاست چمک گئی، اقتدار مل گیا، عہدہ مل گیا، شہرت مل گئی، مال و دولت مل گیا، اب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں انہم قادرون علیہا، کہ اب یہ سب نعمتیں ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، یہ ہماری ہیں۔ اب دل میں فخر بھی آ رہا، دل میں غرور آ رہا، دل میں لوگوں کی تحقیر آ رہی، اپنے علم اور اپنی صلاحیت پہ ایک مان ہے، ایک ناز ہے، ایک فخر ہے، ایک تکبر ہے کہ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اللہ کا امر آتا ہے، اللہ اس انسان کو عرش سے اٹھا کے فرش پہ پہنچا دیتا ہے، اسے تخت سے اٹھا کے اللہ تختے پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ میرے محترم بھائی اور دوستو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، ہم یہ عروج و زوال کی داستانیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لاکھوں انسان موجود ہیں کہ جو مالداری سے ناداری کی طرف، عروج سے زوال کی طرف، زندگی سے موت کی طرف، صحت سے بیماری کی طرف، بڑھاپے جوانی سے بڑھاپے کی طرف اور بڑھاپے سے موت کی طرف گامزن ہیں۔ ہم روز یہ تماشا دیکھ رہے ہیں جس تماشے کا قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے
کہ کیسے دنیا ہمارے ہاتھوں سے کھسکتی ہے، جیسے ریت مٹھی میں سے کھسکتی ہے، اسی طرح روزانہ یہ دنیا انسان کے ہاتھوں میں سے کھسک رہی ہوتی ہے۔ وہ دنیا جس پہ اسے ناز ہے، مان ہے، غرور ہے، اکڑ کے چلتا ہے، سینہ اکڑا کے چلتا ہے، اور ناک پھلا کے چلتا ہے، اور گردن کو تن کے چلتا ہے، اس ناز میں کہ یہ میرا، میں نے کمایا، میں نے بنایا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کا ایک امر ہم سے یہ سب کچھ چھین سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ساری زندگی کی محنت جمع پونجی لگا کے مکان بنایا، اللہ نے زمین کو ہلایا اور وہ مکان زمین کا حصہ ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہو گیا۔ کہ وہ سب کچھ جو ہم بناتے ہیں میرے محترم بھائی اور دوستو، وہ انتہائی عارضی ہے، انتہائی فانی ہے۔ قرآن اس حقیقت کو یہاں سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں بیان کر رہا ہے۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ دنیا ضرورت کے مطابق ضرور حاصل کرے، تاکہ دوسروں سے مانگنا نہ پڑے، اپنی ضرورت پوری کر سکے، ماں باپ، رشتہ داروں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کر سکے۔ اور وہ چیز جس نے کبھی فنا نہیں ہونا، وہ انسان کا نیک عمل ہے۔ اپنے عمل کو انسان بہتر سے بہترین اور بہترین سے شاندار بنانے کی کوشش میں لگا رہے، کہ یہ ایک ایسی کمائی ہے جس نے کبھی چھننا نہیں ہے، یہ ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو صرف 3 چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، ایک اس کے رشتہ دار، ایک اس کا مال، اور ایک اس کے اعمال۔ رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، مال بھی واپس آ جاتا ہے، اور ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ قبر میں اترتی ہے، قبر میں اس کا دفاع، قیامت کے دن اس کا دفاع، اس کو جنت میں لے جانے کے لیے اللہ سے فریاد، اور وہ ہے انسان کا نیک عمل۔ رشتہ دار بھی وہاں کام نہیں آئیں گے، مال بھی وہاں کام نہیں آئے گا، ہاں اعمال وہاں کام آئیں گے، کہ اعمال ہی ہیں جو قبر میں ساتھ اتریں گے، جو حشر میں ساتھ دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو مضبوط بنائے، انسان اپنے کردار اخلاق کو مضبوط بنائے، کہ یہی ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، باقی سب کچھ فانی ہے، عارضی ہے، وقتی ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق